قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کا دن، اس حدیث کو یاد کر لینا، فرماتے قیامت کا جب دن ہوگا اس دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو میدان محشر میں لاؤ۔ تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو قیامت کے دن لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ جب جہنم کے شرارے اوپر بلند ہوں گے تو لوگوں کے سینے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے خوف سے بے چین ہو جائیں گے، لوگوں کے سینے سے ہوک اٹھے گی۔ اس بھی ایک مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، بزرگان دین کے آراس کی جو بنا ڈالی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزرگان دین جن راہوں پر چل کر، جن خطوط کو اپنے لیے انہوں نے مشعل راہ بنایا، اس پر چل کر وہ اللہ تک پہنچے، ان کی زندگیوں کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ کس طریقے سے کامیاب ہوئے، انہوں نے کس طریقے سے استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے دین پر عمل کیا، انہوں نے کس طریقے سے دین کی خدمت کی، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ اللہ کا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ صرف چند رسومات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس میں کسی کا خون جگر ہے، اس میں کسی کی شبانہ روز محنتیں ہیں۔ اسی پنڈوا شریف کی سرزمین کو آپ دیکھ لیں، تقریباً آج سے کم و بیش 7 صدی پہلے ایک مرد قلندر آیا ہوگا، اور آنے کے بعد آج جب اس علاقے کا یہ حال ہے، یہاں کی سنگلاخی کا یہ حال ہے، یہاں کی ان پڑھ اور ناخواندگی کا یہ عالم ہے، تو آج سے 7 صدی پہلے اس علاقے کا حال کیا ہوگا۔ اور اللہ اکبر، ایک اجنبی دیار سے ایک مرد قلندر آتا ہے۔ جب آج یہ جنگل ہے تو اس وقت اس کے جنگل ہونے کا عالم کیا ہوگا، لیکن اللہ والوں نے رات و دن محنت کر کے اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے خطے کو چھوڑ کر، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ یہاں آئے اور اللہ کے دین کی آبیاری کی، اور کفرستان میں انہوں نے اسلام کا علم لہرایا۔ ہماری کتنی عظیم ذمہ داری ہے کہ ان اللہ والوں کے نقوش پاک کو اپنے لیے حرز جان بنائے۔ آئیے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس ضمن میں انسان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے اس پر کچھ بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کل کا پلان بناتا ہے، انسان فیوچر کا پلان بناتا ہے، انسان بھوشیہ کا منصوبہ بناتا ہے، جس کی زندگی میں مفکرین کہتے ہیں کل کا منصوبہ نہ ہو، کل کا پلان نہ ہو، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تاجر ہے اچھا تو اس کے پاس کل کا کوئی پلان ہونا چاہیے، ایک طالب علم ہے اچھا اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے، ایک مفکر ہے اچھا اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے۔ دنیا کی قومیں کئی صدیاں پہلوں کا پلان تیار کر کے اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، صرف قوم مسلم ہے جس کے پاس کل کا کوئی پلان نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، لوگ کل کا پلان تیار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ آج ایجوکیشن میں میرا یہ حال ہے، آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے۔ آج تجارت اور مال میں میرا یہ حال ہے، آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کل کا پلان تیار کرنے والوں، فیوچر کا پلان تیار کرنے والوں، زندگی میں کل کبھی نہیں آتا، زندگی میں ہمیشہ کل آج بن کر کے آتا ہے۔ لیکن ایک کل ایسا ہے، ایک کل ایسا ہے جس کا آنا بالکل ضروری ہے، جس کا آنا یقینی ہے۔ کل کا سورج ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک کل ایسا ہے جس کو سب دیکھیں گے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور اس کل کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہر کل کی تیاری کرنے والوں، ہم نے اس کل کی کیا تیاری کی ہے جس کل کا حال یہ ہے، جس کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی،
ایک باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، ایک دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ کون سا کل ہے؟ تو قرآن اس کل کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے تم نے کل کے لیے کیا عمل کیا، کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو۔ وہ کون سا کل ہے جس کی تیاری کا حکم قرآن دے رہا ہے؟ وہ کون سا کل ہے جس کے لیے اپنے نفس کی تیاری کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے؟ ہاں وہ وہی کل ہے جس کو میدان محشر کہتے ہیں، جس کو یوم حساب کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے کمروں کی اے سی میں آخرت کو بھولنے والوں، پر راحتوں کے اندر آخرت کو بھولنے والوں، کھانے پینے میں آخرت کو بھولنے والوں، زندگی کی رنگریلیوں میں آخرت کو بھولنے والوں، مجھے بتاؤ اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے اپنے نفس کے لیے کیا روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ، آج تو بڑے جھڑلنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں ارے مولانا چھوڑو، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھنا، مسجدوں کو ویران کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مسجدوں کو ویران کر کے کہنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا، داڑیاں مڈا کر رسول اللہ کی سنت کو گٹروں میں ڈال کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں یہ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، کیا دیکھا جائے گا؟ سنو، قرآن کہتا ہے اس دن کا حال یہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جتنے تمہارے دوست ہیں، اور وہ بھی کون سے دوست؟ دوست نہیں بلکہ پکے دوست۔ اخلاء قرآن کہتا ہے یہ خلیل کی جمع ہے، اخلاء، جتنے تمہارے پکے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے اپنی گزارش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر کے گزر جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج حال کیا ہے؟ ہر بندہ کھانے پینے اور سونے اور موج مستیوں میں مست ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ میرے عزیز، وہ دن قیامت کا جو دن ہوگا وہاں نمازی کیا، روزے دار کیا، حاجی کیا، غازی کیا؟ آئیے ایک حدیث مبارکہ سن لیں اور اپنی بات مکمل کروں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے کہتے ہیں، حضرت کعب احبار سے۔ یہ کعب احبار کون ہے؟ یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ فاروق اعظم کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے یہ توریت کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، زبور کے بھی عالم تھے۔ اللہ اکبر۔ آسمانی کتابوں کے یہ عالم تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت کعب سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، اللہ کی خشیت مزید پیدا ہو، اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ سن لو، فاروق اعظم وہ اللہ سے ڈرنے والی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ
سے جب وہ روتے تھے تو ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگوں کو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا ہے اور وہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں کو کلمے کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے اور وہ گھمنڈ کرتے ہیں مولانا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا. یاد رکھو جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہے وہ قیامت کو یاد کر کے کیسے روتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر. کون صدیق اکبر جن کے بارے میں پوری امت کے جمہور کا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, جس کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق جو صحابہ کا امام ہے. وہ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے انسان کی شکل میں پیدا نہ کیا ہوتا, میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے کہاں ساتھ نہیں. سفر میں صدیق ساتھ ہے, حضر میں صدیق ساتھ ہے, جہاں کوئی ساتھ نہ تھا اس غار میں بھی صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ تھے اور آج بھی مزار میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ اکبر, اس کے باوجود بھی صدیق اکبر ان کے قیامت کے دن کی کیفیت کیا ہے. حضور محدث اعظم کے چوشوی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. وہ صدیق اکبر جو ہر فضیلت کے جامع ہے وہ کہہ رہے ہیں, کون کہہ رہا ہے کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جاتا. میری قوم کے وہ جوان جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں, جن کے ہاتھوں میں موبائل میں گندی فلمیں ہیں, جن کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی سود کی شکل میں کبھی جوئے کی شکل میں حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں, آج وہ سوچنے ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے تو فلاں بزرگ کا دامن پکڑا ہے اور فلاں بزرگ کا. سارے بزرگوں کے دامن بڑے قیمتی ہیں لیکن ابو بکر صدیق نے اس بزرگ کا دامن پکڑا تھا جہاں پر ساری بزرگیاں ختم ہو جاتی ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. آپ غور کریں, تھوڑا سا نعرے کا بھی وقت بچانے بڑی نوازش ہوگی. آپ کی توجہ چاہتا ہوں, 4 بجے سلام پڑھ لینا اس لیے مجھے اس کا خیال کرتے باتوں کو پوری کرنا ہے. توجہ فرمائیں, آپ سن رہی ہے آپ کی بڑی نوازش ہے لیکن سنو اپنے بزرگوں کا خوف, اپنے بزرگوں کی خشیت, اپنے بزرگوں کی فکر آخرت. اللہ اکبر. اگر بزرگوں کے عرس میں بھی آ کر ہم آخرت کی فکر کے لیے تیار نہیں ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ سر شام سے بیٹھے ہو, کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے تھے اور کتنے ہیں جو جا کر فجر پڑھیں گے. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو فراموش کیا. پیر کا دامن تو پکڑا ہے لیکن پیر کا کردار نہیں پکڑا. یہاں پر حضور اشرف العلماء کے دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اپنے بڑوں سے, اپنے قائد, اپنے امیر سے اور انہی کے ساتھ حضور رئیس المفسرین سے سنا. حضور رئیس المفسرین ابھی بھی حیات ہے, فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 بزرگوں کو مسجد سے محبت کرتے دیکھا اور جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا. ان میں سے ایک حضور مفتی اعظم ہے اور دوسرے حضور اشرف العلماء کی ذات ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو کتنا آئیڈیل بنایا. یاد رکھنا, ہم جلسوں میں ہزاروں کی تعداد پر خوش نہیں ہیں, ہم شکر ضرور کرتے ہیں کہ قوم سننے کو آ رہی ہے لیکن ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے اس وقت تک کہ سننے کے لیے قوم جمع ہو رہی ہے مگر عمل کرنے کے لیے قوم جمع نہیں ہو رہی ہے. اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے
جتنی تعداد میں سننے کے لیے آتے ہو اتنی تعداد میں عمل کرنے کے لیے جب تک نہیں آؤ گے اس وقت تک انقلاب پپا نہیں ہوگا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے تو آئیں گے, دین پر عمل کرنے نہیں آئیں گے. دین کی باتیں لوگ رسمی طور پہ کریں گے, رسمی طور پہ دین کی بات نہ کرو. اللہ کے بندو اپنی زندگیاں بدل کر کے جاؤ. ہمارے بزرگوں نے فرمایا, توجہ کریں, حضور علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی پہ نظر ڈال دیتے تھے تو وہ بدل جاتا تھا. یہی ہے, نظر ڈال دیتے تو بدل جاتا تھا. اب سرکار علاؤلق پنڈوی کے عرس میں آ کر تو کھڑے رہ کر اگر بدل کے نہیں جا رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نظر نہیں ڈالی. اگر وہ نظر ڈال دیتے تو بدل جاتا. ان کی نظر میں وہی کمال ہے جو کل تھا وہ آج ہے. اس کا مطلب نظر ڈالی نہیں. کیوں؟ اس لئے کہ تو مزار پر تو آیا ہے لیکن تو مسجد نہیں جاتا, اس لئے ان کی نظر تجھ پہ نہیں پڑ رہی ہے. وہ تجھ پہ نظر نہیں ڈال رہے کرم کی. کیوں؟ کیونکہ جس سے رسول اللہ نظر پھیر لیں اس پر ولی اللہ کبھی کرم کی نظر نہیں ڈال سکتے. جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اللہ بھی اس سے نظر رحمت پھیر لیتا ہے. ولی اللہ تو دور کی بات ہے, جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس سے اللہ بھی نظر رحمت پھیر لیتا ہے. اگر تم رسول اللہ کی نظر رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو, میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں. جس سے حضور بیزار ہو سرکار علاؤلق پنڈوی کیسے محبت کریں گے؟ 10 روپے کے نہیں 1000 روپے کے پھول چڑھا لو. حضور ناراض ہے تو وہ علاؤلق پنڈوی محبت نہیں کر سکتے. میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا, پھول چڑھانے کے لیے منع کرنے نہیں آیا. میرا مسلک ہے ہم زندہ ہیں تو پھول ہیں اور اندر جائیں تو بھی پھول ہیں. میں منع کرنے نہیں آیا لیکن یہ کہنے آیا ہوں پیر کے مزار پہ بعد میں پھول ڈالو, پہلے سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. یہ اپنا مسلک ہے, یہ اپنا مذہب ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے اور مجھے بھول جاتے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ جس کے خاندان کی مثال کوئی لا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول خود فرماتے میں اور علی, سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہو, تنہا میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے. جس علی کو رسول اللہ فرمائے کہ میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کی طرح, 2 ٹہنیوں کی طرح, وہ علی جو سید السادات, وہ علی جو خاتم الولایت, وہ علی جو قاسم جنت و جہنم, وہ علی جو قاسم شیر و شربت, وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنا. امام اہل سنت اسی لیے کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی. علی کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی بنا ہے نہ ولی بن سکتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں اصل نسل صفا وصل وجہ خدا. کوئی اس کی تشریح کرے. اصل محقق اصل و مفتی رضا الحق صاحب کی توجہ چاہتا ہوں, ماشاءاللہ بڑے عظیم محقق ہیں. اصل نسل صفا رسول اللہ کی نسل کی اصل علی ہے. توجہ کریں, حضور کی نسل کی
مطلب علی خاندان سے دور نہیں ہے، علی خاندان سے الگ نہیں ہے، نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے، میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں اصل نسل صفا۔ اور دوسرا مرتبہ کیا بیان کیا؟ وصل وجہ خدا، یعنی کتنی بھی عبادتیں کر لے اگر دل میں علی کا بغض ہے تو خدا کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا۔ علی کا بغض کتنی عبادتیں کر لے وصل نہیں نصیب ہو سکتا۔ کیسے ہوگا؟ جب تک علی کو نہ پکڑے۔ لیکن ایک بات اور واضح طور پہ بیان کر دوں، علی والا وہ نہیں، اہل منبر کی دعائیں، علی والا وہ نہیں جو صدیق اور فاروق کے لیے دل میں بغض رکھے کہ صرف علی علی کرے اور صدیق و فاروق اس کو ہضم نہ ہو، بلکہ جس کو صدیق و فاروق ہضم نہ ہو وہ سینہ دنیا میں خود کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے اور قبر میں فرشتوں کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے، جس میں صدیق و فاروق نہ ہو۔ لیکن وہ دل جس میں چار یاروں کی محبت ہے وہ سچا علی والا ہے۔ ہاں ہم وہ علی والے ہیں کہ صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم کو ہی مانتے ہیں، عثمان غنی کو ہی مانتے ہیں، مولا علی کو ہی مانتے ہیں، اور وہ بھی الگ ترتیب مانتے ہیں۔ جیسے خلافت الگ ترتیب مانتے ہیں ویسے فضیلت بھی الگ ترتیب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ سید ہیں تو ہم ایسا نہیں مان سکتے کیونکہ علی ہمارے باپ ہیں۔ میں نے کہا سیدوں کا عقیدہ تو پہلے ہی دن سے یہ ہے کہ علی باپ ضرور ہیں، مگر رسول اللہ نے جس کو جو مرتبے دیے ہیں ہم وہ ماننے کے پابند ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کا کیا تعلق تھا رسول اللہ سے اور حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ تھا؟ توجہ کریں، کس سید سے پوچھا؟ جو مولا علی کے ڈائریکٹ پوتے ہیں اس سید سے پوچھا، جس کا شجرہ نسب سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہے، ان سے پوچھا صدیق اکبر کا کیا مرتبہ تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ تو میرے امام سید سجاد زین العابدین پاک نے فرمایا پوچھنے والے تو پوچھتا ہے کہ ان کا کیا مرتبہ تھا حضور کی بارگاہ میں؟ ارے جو آج ہے وہی کل تھا، جو آج ہے وہی کل تھا۔ مطلب کیا؟ آج سب سے زیادہ قریب سو رہے ہیں، کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے رسول اللہ کے، اور جو جتنا حضور سے قریب ہوگا وہ اتنے ہی مرتبے میں افضل ہوگا۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم ضرور علی علی کریں گے لیکن دل میں خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ، ان کی الفت کے ساتھ۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا وہ علی آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک جو ولی بنے علی کی وجہ سے، یعنی علی پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتے ہیں، یہ علی کا مرتبہ ہے۔ وہ علی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے ثابت قدمی سے گزرے گا اور وہی جنت میں جائے گا، اور علی جس کو چٹھی نہیں دیں گے وہ کٹ کے گر جائے گا۔ لیکن وہ علی یہ مرتضیٰ کا حال بھی یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں آخرت کو یاد کر کے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ایسے روتے تھے، ایسے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے اور کیسے بلکتا ہے، ایسے تڑپ تڑپ کر علی یہ مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے خوف اور خشیت سے روتے تھے۔ جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو خود ولیوں کے سردار ہیں، جو خاتم الولایت ہے، جن کی خاندان کے اندر امام مہدی پیدا ہوں گے، بلکہ یہ کہہ دوں جتنے ولی علی کی نسل میں پیدا ہوئے خدا کی عزت کی قسم اتنے بڑے ولی کسی کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے اور نہ پیدا ہو سکتے۔ وہ علی یہ مرتضیٰ بھی رات کے آخری حصے میں اللہ کی خشیت سے روتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ آتے ہیں مسجد سے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ یہ ہم نہ جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا۔ تو میں وہ روایت جو پڑھ رہا تھا اس کو مکمل کر کے بات پوری کرنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم نے فرمایا کعب
ذرا کچھ ایسی بات سنا مجھے جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور پیدا، اللہ کی خشیت اور پیدا۔ تو کیا بیان کیا کعب احبار نے؟ اب اس کو سنو اور بات پوری ہوتی ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، توجہ، اگر یہ روایت آپ نے یاد رکھ لی میرا آنا قبول۔ ویسے الحمدللہ مجھے امید ہو چلی ہے کہ میرا آنا تو قبول ہی ہے۔ ہاں میرا آنا اس لیے کہ میرے مخدوم کے مخدوم کی بارگاہ میں آج جو حاضری ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یقیناً میرا دامن گوہر مراد سے بھر گیا۔ الحمدللہ حضور قادری میاں مدظ اللہ العالی کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ، اور سادات کرام اور بھی تھے، ہمارے بڑے بھائی یاسین باپو، ماشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوئی، اور آ کر ایسا لگا کہ ہم بہت دیر میں آئے۔ بچپنے سے آنے کی تمنا تھی لیکن بہت دیر میں آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دفتر نہیں چاہیے ہوتے ہیں، جن کی فضیلت کے لیے ایک جملہ ہی سمجھنے کے لیے سمجھداروں کو کافی ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ علاء الحق پنڈوی کا مرتبہ کیا ہے، میں نے کہا جو مخدوم اشرف کا بھی مرشد ہو اس کے مرتبے کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے۔ اور مخدوم اشرف خود مرشد گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، علی مرتضیٰ سے لے کر کے ان کے والد تک کوئی ایسا نہ تھا جو مرشد نہ ہو، لیکن اتنی دنیا گھوم کر کے جس خالد ابن ولید کے شہزادے کے پاس آئے ہوں مخدوم اشرف، آخر یہاں کیا نہیں رہا ہوگا جب اشرف سمنہ جیسی ہستی یہاں آ کر کے رک گئی۔ اشرف سمنہ نے جس کے در کی جاروب کشی کی ہو، اس کے در کی اہمیت کا اندازہ تو لگائیں۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اشرف سمنہ جیسا مخدوم جس کا خادم بن کر کے آئے، اس علاء الحق پنڈوی کے مرتبے کا اندازہ کون لگا؟ لوگ اندازہ تو کریں نا اس چوکھٹ کا، اس چوکھٹ کا لوگ اندازہ کریں جہاں پر مخدوم اشرف جیسا خادم بن کر کے آ رہا ہے۔ کوئی غور تو کرے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے مرتبے پڑھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت کیا ہے، میں نے کہا مخدومہ کائنات کی مخدومہ ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو۔ مخدومہ کائنات کی مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مخدومہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور کچھ ہستیاں ہوتی ایسی ہیں جو سورج کی طرح خود چھپ کر ستاروں کو چمکاتی ہے، یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کی چوکھٹ پر ہم آئے ہیں۔ یہاں آ کے بھی بدل کر نہ جاؤ تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے، بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ اور سن لو، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا دعا کیا کرو کہ نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو، دعا کرو نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے۔ بدبخت اور محروم نہ بنو، یہاں آ کر کے نیک بختی اختیار کرو۔ ہمارے مخدوم صاحب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جو میری چوکھٹ پہ آئے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، تو جب مخدوم سمنہ کی چوکھٹ پہ چلا جائے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، تو یہ تو ان کے بھی مخدوم کی چوکھٹ ہے، یہاں آ کر کے کوئی بدبخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بدبختی مٹاؤ۔ اور مخدوم پاک یہ بھی فرماتے ہیں فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، مخدوم صاحب فرماتے ہیں کسی نفلی عبادت سے مجھے وہ مقام نہ ملا جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے مقام ملا۔ رات کے آخری پہر میں جاگنا وہ مقام رکھتا ہے کہ کسی نفل عبادت سے فرماتے ہیں مجھے وہ مرتبہ نہیں ملا جو رات کے آخری حصے میں جگنے سے مرتبہ ملا۔ کاش ہم اپنے بزرگوں پہ توجہ کرتے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت کعب احبار سے پوچھا کعب ذرا ایسی باتیں سنا جس سے اللہ کا خوف میرے دل میں مزید پیدا۔ اب کعب کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کا دن، اس حدیث کو یاد کر لینا، فرماتے قیامت کا جب دن ہوگا اس دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو میدان محشر میں لاؤ۔ تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو قیامت کے دن لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر ایک لگام پر
70 हज़ार फरिश्ते होंगे जो जहन्नम को खींच करके लाएंगे। जब जहन्नम के शरारे ऊपर बुलंद होंगे तो लोगों के सीने अल्लाह के खौफ से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से बेचैन हो जाएंगे। लोगों के सीने से हौक उठेगी। जब दूसरी मर्तबा शरारे बुलंद होंगे जहन्नम के तो लोगों के दिल उनके हलक में आकर अटक जाएंगे। अगर हलक में लुक्मा अटक जाए तो क्या कैफियत होती है। जहन्नम जब दूसरी मर्तबा सांस लेगा और उसके शरारे बुलंद होंगे, ये कयामत के दिन का मंजर है मेरे भाई, जिसके बारे में हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, निपट लेंगे, देख लेंगे, ये होगा वो होगा। याद रखें ये हदीस है, काबे अहबार कहते हैं जब दूसरी बार शरारे जहन्नम के बुलंद होंगे तो लोगों के दिल हलक में अटक जाएंगे। और अब सुनो, दिल के कानों से सुनो सुनियो, काबे अहबार कहते हैं, जिसको इब्ने हजर अपनी किताब में लिख रहे हैं, काबे अहबार कहते हैं जब तीसरी मर्तबा जहन्नम के शरारे बुलंद होंगे, जब तीसरी मर्तबा जहन्नम के शरारे बुलंद होंगे तो उस वक्त अंबिया की ये शान होगी, अंबियाए किराम की ये शान होगी जहन्नम के शरारे देखकर कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा नबी अपने घुटनों को जमीन पे टेक देगा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मौला आज इब्राहिम बस अपने लिए पनाह मांगता है, आज इब्राहिम को पनाह दे दे, आज इब्राहिम को अमान दे दे। आप बताएं तो सही, मस्जिद बनाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने काबा बनाया उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये शान होगी। बकरी और बछड़े पर कुर्बानी करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह की मोहब्बत में जिसने अपने इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी उस इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये शान होगी। अबुल अंबिया, अल्लाहु अकबर, नबियों के बाबा, सैयदुल अंबिया के जद्दे करीम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान काबे अहबार बयान करते हैं कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे, ए अल्लाह आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज इब्राहिम अपने लिए अमान मांगता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, ए मेरी कौम के जवानों, इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये शान होगी क़यामत के दिन कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे, आज मैं सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूँ। तो बताओ वो लोग जो हफ्ते हफ्ते भर नापाक पड़े रहते हैं उनका क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा। जो ताश के पत्ते खेलते हैं उनका क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा। जो औरतों को पाप की नजरों से देखते हैं उनका क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा। इसी पे बस नहीं, काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, एक तरफ इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये शान होगी और दूसरी तरफ हजरत मूसा कलीमुल्लाह जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, वो अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अल्लाह से करेंगे, मौला आज तेरा मूसा जिसको तूने शर्फ हम कलामी अता फरमाया आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज मूसा को अमान अता कर दे। मूसा अपने लिए अमान मांगता है, मौला तूने मुझे शर्फ हम कलामी अता किया, वो कलाम का करने का शरफ दिया। मिन जानिबी तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, मूसा तूर के दाईं तरफ आओ ताकि तुमसे राज की बातें की जा सके, तुमसे प्यार की बातें की जा सके, तुमसे सरगोशी की जा सके। अल्लाहु अकबर, वो मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि आज तो मैं अपने लिए अमान मांगता हूँ। हजरत फारूक आजम रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। इसी पे बस नहीं, हजरत काबे अहबार ने कहा, अमीरुल मोमिनीन सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि उस वक्त जनाबे मूसा की ये शान होगी तो उस वक्त तो लोग देखेंगे हजरत ईसा की शान ये होगी कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने घुटनों को जमीन पे रख के अल्लाह से अर्ज करेंगे, वो जहन्नम का हाल देखकर, वो जहन्नम की हरारत देखकर, वो जहन्नम की तपिश देखकर हजरत ईसा कहेंगे, ए अल्लाह तूने मुझे कंवारी बतूल मरियम से पैदा किया, मौला आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मौला आज तो ईसा को अपनी जान की अमान दे दे, मौला
میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ مسلمانوں بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی نا کہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، ظہر اور عصر میں کاروبار میں مصروف ہو، مغرب اور عشاء میں بچوں میں مصروف ہو۔ بتاؤ کیا تیاری کی؟ حضور سید المعصومین ہے، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کبھی ہمیں بھی استغفار کی توفیق ہے؟ ہم بھی کبھی توبہ کرتے ہیں؟ سن لو، حضرت کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا، امیر المومنین جب جہنم لایا جائے گا بیل کی ناک کے ایک سوراخ کی اتنا، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے اتنا مشرق کی طرف سے جہنم کو کھولا جائے گا، تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے۔ یہ قیامت کے دن کا حال ہے۔ اور پھر کعب احبار کا تاریخی جملہ، اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ فاروق اعظم سے کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے، جبکہ غیر نبی کسی نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ انتہائی مبالغہ آپ نے بتایا کہ وہاں عمل کی حیثیت کیا ہوگی۔ کیا فرمایا آپ؟ کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائیں تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے۔ جب 70 نبیوں کے برابر بھی بفرض محال وہاں عمل کو آدمی حقیر سمجھے، تو جن کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں، جمعہ کی 2 رکعت بھی ہے تو اس میں بھی پتہ نہیں کتنے خرافات کر کے جاتے، غسل بھی صحیح نہیں کرتے، وضو بھی نہیں سیکھتے، کمپیوٹر سیکھا، یہ سیکھا، وہ سیکھا، وہ سیکھا، کبھی نماز بھی سیکھی، اور بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا سب چلتا ہے، کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا؟ محبوب نے یہ کہا کیسے ہی پڑھو قبول ہوگی؟ محبوب نے تو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کیسے بھی نہیں چلے گی، جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ اس کے لیے علم حاصل کرو، دین کی طرف آؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن ٹائم میرا مکمل ہوا، بس آخری میں 3 جملے میرے سن لے، بات پوری کرتا ہوں۔ اس وقت تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت سنبھلنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات نازک سے نازک تر ہو رہے ہیں۔ برادری کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، خطے قبیلے کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، فرقہ واریت کی بات کرنے کا موقع۔ 3 باتوں پر مسلمان محنت کریں، سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ محنت کرو۔ پورے ہندوستان میں ہر جلسے میں آخری میں یہ 3 باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں، آپ کو 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے۔ نمبر 1، دیندار بنو۔ سب سے پہلی بات دیندار بنو۔ دیندار کون سے دیندار؟ صرف ٹوپی داڑھی والے دیندار نہیں، وہ دیندار بنو جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے، وہ دیندار بنو جیسے صحابہ کرام نے بنایا تھا، وہ دیندار بنو جیسے اولیاء اللہ نے بنایا تھا۔ وہ کیسے دیندار تھے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تمہارا بھائی پڑوس میں بھوکا سوئے، تم پیٹ بھر کے نہیں سو سکتے، یہ دینداری کی اہم پہچان۔ دوسروں کا برا نہ چاہو، سب کا بھلا چاہو۔ وہ دیندار کیسے بننا علماء سے پوچھو، لیکن اتنا کہتا ہوں، نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 2 مالدار بنو۔ مالدار بننا ہے، پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو۔ آپ کچھ لوگ آنے آپ کو سبق پڑھا دیا، نہیں مولانا ہمارے نبی تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے، کوئی مفلس نہیں تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی جتنے مالدار تھے ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور نہ قیامت تک ان کے بعد اتنا بڑا مالدار کوئی آ سکتا ہے۔
آپ کہیں گے یہ خالص عقیدتیں نہیں حقیقتیں ہیں. اس لیے کتنے وہ مالدار کیوں اتنے تھے پتا ہے کہ کوئی ایک کھیت کا مالک ہے, کوئی ایک ملک کا, کوئی ایک ریاست کا مالک ہے, تنہا میرے نبی ہے. اللہ نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا, ان کو آسمانوں کا بھی مالک بنایا, ان کو جنت کا بھی مالک بنایا, ان کو ہر چیز کا مالک بنایا. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں. ہمارے نبی سب سے زیادہ مالدار تھے. یہ تو بات ہو گئی عقیدت کی, لیکن بات آپ کو بتاؤں حضور کی ظاہری زمینیں بھی مدینہ شریف میں بہت تھی, بہت زمینیں تھی حضور کی, اور لاکھوں کی منتھلی آمدنی تھی. مگر شان یہ تھی کہ صبح لاکھوں آتے اور شام آنے سے پہلے پہلے تقسیم ہو جاتے. ہمارے نبی غریب نہیں تھے, بہت مالدار تھے. آپ کو بھی مالدار بننا ہے. امام اعظم بھی مالدار تھے, صدیق اکبر بھی مالدار تھے, فاروق اعظم بھی مالدار تھے, امام حسن امام حسین بھی مالدار تھے. یہ علم والے موجود ہیں, ان کی موجودگی میں کہوں بڑے سے بڑا آج فیکٹری کا مالک اگر کسی کے پاس کوئی بھکاری آئے تو کتنا دیتا ہے؟ اگر 500 دے گا نا, پیر کو بھی تو دکھا کے دیتا ہے. بھکاری کی بات جانے دو, پیر کو بھی دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ 4 مرید دیکھے کہ میں نے پیر کو 500 دیا. یہی ہے نا, بھکاری کو تو کوئی جلدی 500 دیتا بھی نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, امام حسن اور امام حسین کے پاس بھکاری آتے ہیں تو ایک ایک وقت میں امام حسن اور امام حسین 50,000 درہم لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں. تو جو غریب لوگ ہوں گے وہ فقیروں کو 50,000 دیں گے, بلکہ اللہ کی قسم 50,000 دے کر ساتھ میں چٹھی لکھ کر بھی دیتے ہیں, معاف کرنا ابھی اتنا ہی ہے, اگر اور ہوتا تو اور عطا کر دیتے. ہمارے یہاں غریب کون ہے؟ سب تو مالدار لوگ. آپ بھی مالدار بنو, لیکن جوئے سے مت بننا, شراب کے دھندے سے مت بننا, سود کے دھندے سے مت بننا. موبائل کا استعمال کم کرو, فیس بک کا استعمال کم کرو, یوٹیوب کا استعمال کم کرو. وقت کا صحیح استعمال کر کے 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو اور مالدار بنو. اللہ تمہیں ترقی دے گا. ان بزرگوں سے دعا لو, جو اندر ہے ان سے دعا لو, جو اوپر ہے ان سے دعا لو. اور دعا لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں, ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے, توجہ کرنا, توجہ ہے آپ کی. فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے تو جب بھی بزرگوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو. جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آتا. اس لیے زمین کے اوپر ہے بزرگ تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ, زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ نہ, کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کر کے جاؤ. تو مالدار بنو. نمبر 1 دیندار, نمبر 2 اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو, اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو. کوئی جاہل نہ رہنے پائے, کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے. بڑی معذرت کے ساتھ اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا بناؤ اور باقی کی رقم اپنی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے, حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے. کتنی بھی اچھی عمارت بناؤ گے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی, لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے, اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی, لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں کو اچھا بنا دیتا ہے. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور نے صدیق کو ایسا ڈھالا تھا, فاروق اعظم کو ایسا ڈھالا تھا, عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا, مولا علی کو, سعد کو, سعید کو, طلحہ کو, زبیر کو, ابو عبیدہ کو, خالد ابن ولید کو کیسا بنایا تھا کہ ان ایک ایک کو دیکھ کر کے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی. آپ نہیں دیکھتے یہاں الحضرت علاؤلق پنڈوی کی کون سی اچھی عمارت ہے؟ مجھے پورے پنڈوا میں بتا دو, ہے کوئی ایسی عمارت جس کو آپ تاج محل کے برابر قرار دیں, فتح پور سیکری کے برابر قرار دیں, لال قلعہ کے برابر قرار دیں؟ نہیں بتا سکتے آپ. کیوں؟ ان کا مقصد اچھی عمارت نہیں تھا, وہ اچھی عمارت بنانے نہیں آئے تھے, لیکن ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا, ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا, اتنا اچھا بنا دیا کہ اس ایک کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام ہی سے لوگ اچھے اچھے بنتے جا رہے ہیں. اس لیے اچھے انسان بنانے کی طرف توجہ کرو. دیکھو اچھے انسان اور اچھی عمارت میں فرق کیا ہے. تاج محل اچھی عمارت ہے, لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے؟
شاہ جہاں نے اچھی عمارت بنائی، اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے؟ علاؤلق پنڈوی نے اچھا انسان بنایا، اس کا فائدہ دیکھ لو۔ یہ چمکتے ہوئے چہرے کیا اشرف کا فیضان نہیں؟ یہ محفل کی چمک کیا سرکار اشرف کا فیضان نہیں؟ کیا دنیا کے شرق غرب میں اللہ اکبر جو سنیت کا اللہ اللہ سکہ چل رہا ہے، کیا اس میں مخدومی فیضان کی کرنیں نہیں؟ یاد رکھیں اچھے انسان بنانے کی یہ اہمیت ہے۔ تو میری گزارش ہے مسجدوں کے میناروں کو اونچا بنانے والوں، اپنی قوم کے علمی معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرو۔ شادی کی فضول خرچے کم کرو، جلسوں کی فضول خرچے کم کرو، اللہ اکبر، اور بھی رسومات کا خاتمہ کرو۔ آخری میں یہ بھی کہہ دوں، اپنے پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر ڈالنے کی بجائے 1000 کی چادر ڈال کر 99,000 روپے بچا کر اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے تعلیم کے نام پہ خرچ کر دو، اس لیے کہ ہمارا پیر 1 لاکھ کی چادر سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا 99,000 روپیہ تم تعلیم کے نام پہ ان کے نام سے خرچ کرو گے، اس لیے کہ میرے علاؤالحق کو، میرے مخدوم کو، میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کے نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، انہیں میری چادر کی کیا حاجت ہے؟ عقیدت کے لیے تو 1000 کی چادر بھی کافی ہے۔ اور باقی جس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے سمنا چھوڑا، لاہور چھوڑا، کسی نے ایران چھوڑا، کسی نے عراق چھوڑا، آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں۔ دیندار بنو، مالدار بنو، ایجوکیشن پر محنت کرو۔ میں حضور قادری میاں کو اور مخدوم اشرف مشن پنڈوا والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے بنائی اور ماشاءاللہ درجنوں بچوں کی فراغت آج ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے میں سرکار اخی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ میں مخدوم صاحب کے مخدوم کے مرشد کی بارگاہ میں گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا انگلش اسکول کا قیام ہو رہا ہے، ادارے قائم ہو رہے ہیں۔ میری گزارش ہے رسومات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیمات پر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہم اپنی قوم کو منظم کر کے آگے بڑھا سکیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا فلیسا منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم جتنے پیروں کے ماننے والے ہیں ہم اپنے پیروں کے نام سے کالجز بناتے، یونیورسٹیاں بناتے، بڑے بڑے ادارے بناتے۔ یاد رکھیے گنبدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کی تعمیر کے لیے کمر کس لیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں علم کے زیور سے ایسی آراستہ ہو جائے کہ جدھر رخ کریں ادھر انقلاب پیدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوکری نہیں ملتی۔ میرے بھائی ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ ان پڑھ کا بولنا اور پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے، ان پڑھ کی تجارت کرنے میں، پڑھے لکھے کے تجارت کرنے میں فرق ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاؤ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بنے۔ آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ۔ ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ یہ چند معروضات تھے جسے میں نے اپنے درد دل کو آپ کے دلوں کی چوکھٹ پہ پیش کیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی